بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصباح الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں الخوارزمی ڈیجیٹل۔ آج کا موضوع ہماری تہذیبی پستی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہم نے ایک ایسی لکیر کھینچ لی ہے جس نے ہماری نسل کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اسکول اور مدرسے کو الگ کر کے تاریخ کی سب سے بڑی علمی غلطی کی ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ آئیے قرآن اور تاریخ کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ مدلل بحث قرآنی نقطۂ نظر۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ ناظرین، غور کیجئے کہ کائنات کا مطالعہ، فلکیات اور طبیعیات کو قرآن عقل والوں کی نشانی قرار دے رہا ہے۔ جب ہم نے اسکول سے قرآن کو نکالا اور مدرسے سے کائنات کے مطالعے یعنی سائنس کو خارج کیا تو ہم نے دراصل قرآن کے اس تصور علم کو چھوڑ دیا جو ایک مسلمان کو صاحب بصیرت بناتا ہے۔ ابھی اس کے تاریخی حقیقت اور تحقیقی زاویہ۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ سائنس مغرب کی جاگیر ہے، سائنس مغرب کی جاگیر ہے، لیکن یہ ہماری بھول ہے۔ الخوارزمی، البیرونی، ابن الہیثم اور ابن سینا یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے میں پرکار۔ ان کے نزدیک لیبارٹری میں تجربہ کرنا بھی عبادت تھی۔ ہماری تباہی تب شروع ہوئی جب ہم نے علم کو دو خانوں میں بانٹا۔ نمبر 1، اسکول والا جو صرف دنیاوی کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے مگر اسے اپنی روح اور اخلاق کی خبر نہیں۔ نمبر 2، مدرسے والا جو صرف آخرت کی فکر کرتا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ اس دنیا کو کیسے چلانا ہے اور معاشی و سائنسی چیلنج کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ مگر انقلابی ہے۔ پہلی بات، نصاب کو یکجا کرنا ہوگا۔ ہم اپنے اسکولوں میں اخلاقیات اور دینی بنیادیں اس طرح پڑھانی ہوں گی کہ طالب علم صرف ڈاکٹر یا انجینئر نہ بنے بلکہ ایک باخدا انسان بھی بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کو اپنے نصاب میں جدید علوم، سائنس، ٹیکنالوجی، اکنامک وغیرہ شامل کرنے ہوں گے تاکہ فارغ التحصیل علماء جدید دنیا کے فکری حملوں کا علمی جواب دے سکیں۔ اور رہی تیسری بات، ہمیں فکر الخوارزمی زندہ کرنی ہوگی، یعنی ہر علم کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنانا ہوگا۔ اختتام، یاد رکھیے، جب تک ہم مسجد کی محراب اور سائنس کی لیبارٹری کے درمیان کا فاصلہ ختم نہیں کریں گے ہم اسی طرح ذہنی غلامی میں رہیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا ہم ایک ایسا نیا نظام تعلیم بنا سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہماری اگلی تحقیق کی بنیاد ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر علم کی اس نئی جستجو کو جاری رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔